حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ تبوک میں کسی عذر کی، دیکھیں تبوک کے اندر حضرت عثمان غنی عنہ بھی نہیں گئے تھے، لیکن ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا، کس لیے کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے ان کو بیٹھا۔ اسی طرح حضرت علی تعالیٰ کو بھی حضور نے روکا تھا۔ اس کے علاوہ حضور کی حیات مبارک میں سارے غزوات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا، اور حضرت علی تعالیٰ کے القابات آپ کو اسد اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اسد اللہ۔ اور اسد اللہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں، جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا، لیکن والدہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا نام اسد رکھا تھا، اسی لیے آپ کا نام والدہ نے چونکہ اسد رکھا تھا، اس لیے آپ کو اسد اللہ بھی کہتے ہیں۔ حیدر کرار بھی آپ کا لقب ہے، اور علی المرتضیٰ بھی آپ کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ کی بیٹے تو آپ کے حضرت فاطمہ زہرا سے بیٹے 3 تھے، حسن، حسین اور محسن، لیکن آپ کی کنیت چونکہ حضور نے ابو تراب رکھی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس بنیاد پہ حضرت علی تعالیٰ کی جو کنیت ہے وہ ابو تراب کے نام سے مشہور ہے۔ اور جنگی کارنامے اور جنگ کے اندر دلیری اور بہادری کے کارنامے میرے عزیزوں وہ اتنے ہیں کہ احادیث کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ ہر جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا، جو بہادری کا ثبوت دیا، پورا عرب اس کا معترف ہے، اہل اسلام اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسی طاقت، ایسی شجاعت اور ایسا رعب اور دبدبا جو اللہ میاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، حضور علیہ السلام کے خاندان کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، حضور کے صحابی ہونے کی برکت سے، حضور کا کزن ہونے کی برکت سے، حضور کا داماد ہونے کی برکت سے، جو اللہ نے شجاعت اس فرد قلندر اور اس مرد مجاہد کو عطا کی تھی، وہ شاید کسی کو عطا کی ہو۔ اللہ جل جلالہ ان حضرات کے مناقب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔